کام وہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن کاموں کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے انسان مل کر سب کسی ایک کام کے لیے ارادہ کریں اور اکیلے اللہ پاک کا ارادہ اس کام کے لیے نہ ہو تو ساری دنیا کے انسانوں کے ارادہ کرنے سے بھی وہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ اکیلے اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہے۔ اور کسی کام کے لیے اللہ پاک ارادہ فرما لیں اور پھر دنیا کے تمام انسان اس کے لیے ارادہ نہ کریں تو ساری دنیا کے انسانوں کا ارادہ نہ ہو لیکن اللہ پاک کا ارادہ اس کام کے لیے ہو گیا تو وہ کام ہوگا، اس لیے کہ کام صرف اور صرف اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر جا رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر آ گئے، اللہ کے راستے میں نکل کر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ ہمارا نکلنا صرف ہمارے ارادے سے نہیں ہوا، ہمارا قدم اٹھانا صرف ہمارے ارادے سے نہیں ہوا، ہمارے قدم اور ہمارے ارادے کے ساتھ تو اللہ پاک کا ارادہ شامل ہو گیا تو ہم نکل کے آ گئے۔ اگر اللہ پاک کا ارادہ شامل نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نام بھی لکھا ہوا رہ جاتا، پیسے بھی جمع رہ جاتے، بستر بھی آیا ہوا رہ جاتا، میں ایک قدم بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس اعتبار سے یہ نکلنے والا مجمع جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش نصیب سمجھے اور اس نعمت کی، اللہ تعالیٰ کی اس فضل کی جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری کیسے ہوگی؟ زبان کے دو بول شکر نہیں ہیں، شکر کے لیے کافی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا۔ رات بھر آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی اور ایسی مشقت عبادت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج دن میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے لیے یہ خوشخبری لے کر آئے اور پھر آپ نے رات میں اتنی مشقت کہ پیروں پہ ورم آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کیا، ایسی لمبی نماز پڑھ کر، ایسی عبادت کر کے، جس عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیا، جس عبادت ایسی لمبی نماز کے پیروں پہ ورم آ گیا، اس کے لیے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کرو محنت سے، شکر ادا کرو اپنے کام کی کارگزاری سے، ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ اللہ کا یہ فضل جس نے ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیا، اس کا شکر کیسے ادا کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاں جا رہے ہو وہاں ایسی محنت کرو کہ ایسی محنت کرو کہ اس محنت میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور اللہ کو ہماری اس محنت پر پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ شکر کے طور پر قبول فرما لیں، اللہ کے اس فضل کا شکر ہو جائے، شکر کے طور پر قبول فرما لیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، چلہ چلے کے لیے نہیں ہے، 4 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ میں چلے کے لیے نہیں جا رہا، 4 مہینے کے لیے نہیں لگا رہا، چلہ 4 مہینہ لگا رہا ہوں، چلے 4 مہینے میں نکل رہا ہوں۔ کس لیے؟ صرف چلے کے لیے کہ نہیں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میں اپنی زندگی کو قبول کروانا چاہتا ہوں، میرا چلہ میری زندگی کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے، میرے 4 مہینے میری زندگی کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں۔ مسئلہ چلے کا نہیں ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے۔ تو چلہ کس لیے ہے کہ چلہ تو اللہ نے مجھے موقع بنا کے دے دیا، چلہ اور 4 مہینہ تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے ایک موقع کے طور پر دے دیا۔ لو ہماری طرف سے ایک موقع اور لو، لو ہماری طرف سے ایک موقع اور لو،
اور بناؤ اپنی آخرت کو، اور سنوارو اپنی زندگی کو، اور سنبھالو اپنے آپ کو۔ ہماری طرف سے ایک موقع اور، رات اور دن اللہ کے راستے کی نعمت، رات اور دن 24 گھنٹے مسجد کا ماحول، رات اور دن آپس کے اندر محبت کا ماحول، رات اور دن ایمان کے علاوہ کوئی بات نہیں، رات اور دن اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں، رات اور دن تعلیم اور تعلم کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ایسی زندگی کی راتیں، ایسی زندگی کے دن اللہ پاک نے دے دیے ہیں۔ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی زندگی کو قبول کروا لو۔ اس لیے ہے یہ وقت، ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ اس نکلنے پر اللہ پاک کیا نعمتیں دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر چلے اور راستے کی دھول اس کے پیروں پہ لگ جائے، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی۔ یہ راستے کی دھول اس کے چہرے پہ لگ جائے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں جلائے گی۔ اگر یہ دھول اللہ کے راستے کی اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو جس طرح سے حدیث کے اندر ہے، جس طرح سے ایمان اور بخل ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اللہ کے راستے کی دھول، جہنم کی آگ ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے راستے کی دھول، حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آدمی اس راستے میں نکلے اور نکل کر کے ایک دن گزارے، حدیث میں ہے اس کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک دن گزارنا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ ایک دن کی اتنی قیمت۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک جماعت تیار ہوئی، جماعت تیار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن کی قیمت 1000 دنوں سے زیادہ، ایک رات کی قیمت، جنت کے باغوں میں رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر دھول اور مٹی کی قیمت یہ ہے کہ وہ دھول جہنم کی آگ کو قریب نہیں آنے دے گی۔ ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دھول میں سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں رات گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں دن گزارتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ سفر میں جا کر کے دن گزارتے ہیں، سفر میں جا کے رات گزارتے ہیں، سفر میں جا کے دھول میں سنتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی دھول کی یہ قیمت ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز بھرے ہوئے چل رہے ہیں، ریل گاڑیاں بھری ہوئی چل رہی ہیں، بسیں بھی بھری ہوئی چل رہی ہیں، سڑکوں پہ بھی لوگ چل رہے ہیں، لیکن ان کے رات گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے دن گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کی اس دھول پر جو لگ جائے گی اس پر یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ صرف اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے۔ وہی دھول ہے، وہی رات ہے، وہی دن ہے، لیکن نسبت بدلنے پر قیمت بدل جاتی ہے، نسبت بدلنے پر۔ اس لیے اس اعتبار سے بہتر تو بات یہ تھی کہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں نکل جاتا، سارا کا سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جاتا، لیکن جتنے لوگ یہاں آ گئے ارادہ کر کے، جتنے لوگ یہاں آئے اور تیار ہو گئے، یہاں کے ماحول میں ان کے دل میں بات آ گئی اور وہ تیار ہو گئے، ایسے لوگوں کو دیکھو، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، انہیں دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کو تیار کرتے، پھر اس جماعت کو مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آتے، اس کے ساتھ پیدل چل کے جاتے، مدینے میں باہر تک چھوڑ کے آتے۔ خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کو تیار کیا، امیر صاحب کو تیار کیا، انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل پیدل چل رہے ہیں،
امیر صاحب کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے اور مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کو چلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سمجھو نا، بہتر بات تو یہ تھی سارا مجمع ہی جاتا۔ واپس جانے والے افسوس کرتے ہوئے جاؤ، حسرت کے ساتھ جاؤ، روتے ہوئے واپس جاؤ۔ بہتر بات تو یہ تھی اے اللہ ہم بھی تیرے راستے میں نکل جاتے، اتنی فضیلت، اتنی قیمت، اتنا ثواب اور اتنی اس میں مدد کہاں ملے گی؟ ہم بھی نکل جاتے، زندگی ہو گئی ارادہ کرتے کرتے لیکن قدم نہیں اٹھ پا رہا۔ حسرت کے واپس جاؤ، حسرت کے ساتھ واپس جاؤ، اللہ سے مانگتے واپس جاؤ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے۔ اس طرح سے بھائیو دوستو بزرگو، یہ نکلنے والا مجمع اس اعتبار سے کتنا قیمتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہ کے راستے کے بارے میں، ان پر جو وعدے کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا دو باتوں کی وجہ سے ہے، دو باتوں کی وجہ سے، اس لیے دو نیت کر کے نکلو۔ اللہ کے راستے میں دو نیت کر کے نکلو، ایک ہے نیت دین کے لیے، دوسری نیت ہے دین کی محنت کے لیے۔ دین کے لیے کیا نیت ہے اور دین کے لیے کیوں نیت ہے؟ اس لیے کہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے، دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اور محنت کے لیے نیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ محنت کے بغیر دین نہیں ہے، کامیابی دین کے بغیر نہیں ہے، دین محنت کے بغیر نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کے لیے ضروری، کامیابی کے لیے دین ضروری ہے اور دین کے لیے محنت ضروری ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو ان دونوں باتوں کے لیے۔ پہلی نیت ہے ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم دین پر چلنا سیکھیں، دین پر چلنا سیکھیں۔ کیوں یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنے بڑے ہو گئے ہم دین پر چلنا سیکھنے کی محنت نہیں کرتے۔ دین مکمل ہے، دین میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، لیکن اتنی زندگی گزرنے کے بعد بھی مکمل دین ہماری زندگی میں نہیں آیا، مکمل دین ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ تو مکمل دین کہاں ہے؟ سارا دین کتابوں میں ہے اور کتابیں ساری الماریوں میں ہیں، اور مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، نماز بھی یاد نہیں ہے، جنہیں یاد ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جنہیں نماز یاد بھی نہیں ہے، اور عمر کتنی ہو گئی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، 25 سال۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سب کچھ سیکھا، دین پر چلنا نہیں سیکھا۔ اگر دین پر چلنا سیکھتے تو دین کی ساری باتیں زندگی میں ہوتی، دین کی باتیں کتابوں میں رہ گئی، دین کی باتیں سب کتابوں تک رہ گئی، اور ہماری زندگی میں اس دنیا کے اندر جتنے طریقے ہیں رواجی اور جتنے طریقے ہیں جو ہے وہ شہرت کے، وہ سب زندگی میں آ گئے، لیکن ایک طریقہ زندگی میں نہیں آیا جس پر اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عملی طور پر ہم یہ 4 مہینے اور 40 دن کے اندر ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی دنیا اپنی بسا لیں گے جس میں ہم ان تینوں باتوں کی مشق کریں گے۔ ایک ہے دین کی دعوت، ایک ہے دین پر چلنا، ایک ہے دین کا سیکھنا۔ تینوں باتیں ایک جگہ ہونا مشکل ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تینوں باتیں ایک جگہ ملیں گی۔ دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین پر چلنا بھی ہے اور اسی دین کی دعوت بھی دینی ہے۔ دین کو سیکھنا بھی ہے، سیکھ کر چلنا بھی ہے، اور پھر اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ تینوں باتیں ایک ساتھ نظر نہیں آتی، سمجھے نا؟ اللہ کے راستے میں تینوں باتیں ایک ساتھ ملیں گی، دین کو سیکھیں گے بھی، چلیں گے بھی، اور اس کی دعوت بھی دیں گے۔ اسی لیے اس راستے میں نکل کر بے پڑھے سے بے پڑھا آدمی بھی اگر نکل گیا، انگوٹھا چھاپ آدمی بھی نکل گیا، وہ بھی واپس آئے گا تو دین کو عملی طور پر زندگی میں لے کر آتا ہے۔
کیوں کہ اس نے سیکھا ہے، اس نے سیکھا ہے، دعوت دی، دین کو سیکھا نہیں، دین پر سیکھا لیکن دین پر چلتے نہیں، کوئی نہ کوئی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے چونکہ نیت کی ہم دین پر چلنا سیکھیں گے، تو اس اعتبار سے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک ان تینوں کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ہم دین پر چلنا سیکھیں، کیونکہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ دوسری نیت ہے ہم دین کی محنت کو سیکھیں، دوسری نیت ہے دین کی محنت کو سیکھیں، کیوں کہ محنت کے بغیر دین نہیں ہے، محنت کے بغیر دین نہیں ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کس کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ باپ دیندار ہے، ماں دیندار ہے، ہم کس کے بھروسے پر ہیں؟ سیکھیں گے نہیں تو باپ کا دین میرے کام نہیں آئے گا، ماں کا دین میرے کام نہیں آئے گا۔ باپ کی دنیا کا وارث بن سکتا ہوں، ماں کی دنیا کا وارث بن سکتا ہوں، دنیا وراثت میں تقسیم ہو سکتی ہے، دین تقسیم نہیں ہو سکتا، دین تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا دین اس کے کام آئے گا، ہر ایک کا دین اس کے کام آئے گا۔ جس طرح باپ نے ایڑیاں رگڑی ہیں اور محنت کی ہے دین کے سیکھنے میں، اسی طرح مجھے بھی دین کے سیکھنے میں، جس طرح باپ نے مجھے بھی اس محنت سے گزرنا ہوگا، مجھے بھی محنت کی ان سڑکوں سے نکلنا ہوگا، ان راستوں سے گزرنا ہوگا۔ جب ایک ڈاکٹر کا بیٹا دنیا میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا بغیر ان ساری چیزوں سے نکلے ہوئے جو اس کے ڈاکٹر بننے میں اس کے باپ نے جو محنت کی ہے، اس محنت کے بغیر اس کا بیٹا محض باپ کے ہونے سے ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا، تو دین کیسے زندگی میں آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ دیندار کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ہر فرد امت کو دین پر چلنے کی ہدایت کے لیے دین کی محنت میں لگنا ہوگا۔ ہر فرد امت کو دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہر فرد امت کو دین پر چلنا، دین کی محنت کو کرنا ہوگا۔ دین کی محنت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، کسی کا گزارا نہیں ہے۔ وراثت میں دین تقسیم نہیں ہوتا، ہر ایک کو محنت کر کے دین کے لیے، ہر ایک کو محنت کر کے اپنی زندگی میں دی اس ہدایت کو حاصل کرنا ہوگا جس ہدایت کے ذریعے سے دین پر چلنا ہوگا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگو، یہ دوسری نیت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں دین کی محنت کو سیکھوں، دین کی محنت کو سیکھوں۔ ہاں، محنت سے دین آئے گا، دین سے کامیابی آئے گی، محنت نکل جائے گی تو پھر دین بھی نکل جائے گا، دین نکل جائے گا تو کامیابی کا دامن چھوٹ جائے گا۔ محنت آئے گی تو دین بھی آئے گا، دین آئے گا تو کامیابی بھی آئے گی۔ اس لیے ان دونوں نیتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو، دین پر چلنا بھی سیکھنا ہے اور دین کی محنت کو بھی سیکھنا ہے۔ کرو گے؟ نیت کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آدمی کی جو نیت میں ہوگا وہ اسے ملے گا، آدمی کی جو نیت میں ہوگا وہ اسے ملے گا۔ جس کی نیت سچی ہے جس کام کے بارے میں، اللہ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ سچا ہوگا اس کام کے بارے میں۔ اس لیے نیت سچی کر کے نکلو تاکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ سچا ہو جائے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، نکل کر کے کیا کرنا ہے؟ نکل کر کے سب سے پہلے ایک محنت اپنی ذات کے ساتھ ہے، ایک محنت اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ نکلنے کے لیے گھر چھوڑ رہے ہیں، کاروبار بھی چھوڑ رہے ہیں، بھی بچوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، کسی معمولی کام کے لیے نہیں چھوڑ رہے، ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ کام بڑا نہ ہوتا تو گھر کاروبار نہ چھوٹتا، آدمی دنیا کے اندر سارے کاموں کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن گھر کاروبار نہیں چھوڑے گا۔ جس کام کے لیے آدمی گھر اور کاروبار چھوڑ دے وہ کوئی کام معمولی نہیں ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، کیوں نکل رہے ہیں؟ ایک محنت نکل کے اپنی ذات پر کرنی ہے۔ اپنی ذات پر کیا محنت کرنی ہے؟ اپنی ذات پر محنت کرنی ہے صفات لانے کی، صفات کے لانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک اس کی صفات کے اعتبار سے ہے۔
اس کی صفات کے اعتبار سے۔ محض انسان ہونے کی وجہ سے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اشرف ہو سکتا ہے۔ انسان ہونے کی وجہ سے اپنے علاوہ کی دوسری مخلوقات میں اشرف ہو سکتا ہے، لیکن قیمتی تو صفات سے بنے گا، قیمتی تو صفات سے بنے گا۔ بھائی دوستو بزرگو، اگر محض انسان ہونے ہی سے یہ قیمتی بن جاتا تو نمرود میں کیا کمی تھی؟ نمرود میں کیا کمی تھی؟ فرعون میں کیا کمی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ نمرود انسان تھا، فرعون بھی انسان تھا، ابو جہل بھی انسان تھا، قارون بھی انسان تھا، اور انسان بھی ایسے ویسے نہیں تھے، ان کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ انسان بھی ایسے ویسے نہیں تھے۔ جن چیزوں میں ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ نمرود کو ساری دنیا کی حکومت دی، فرعون کو بڑی فوج، ہتھیار اور بادشاہت دی، قارون کو مال کے خزانے دیے، ابو جہل کو مکے کی سرداری دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ سے گنا رہا ہوں۔ ان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو وہ چیزیں دے چکے، ان انسانوں کو اللہ پاک وہ چیزیں دے چکے، انسان بھی تھے اور دنیا کی یہ چیزیں بھی تھی، انسان ہو کر اور ان چیزوں کو لے کر کے بھی یہ سب ناکام ہوئے، کوئی ان میں کامیاب نہیں ہوا۔ نمرود حکومت کے ساتھ ناکام ہوا، فرعون اپنی حکومت کے ساتھ ناکام ہوا، قارون مال کے خزانوں کے ساتھ ناکام ہوا، ابو جہل اپنی سرداری کے ساتھ ناکام ہوا۔ کیوں؟ انسان تو تھے، صفات نہیں تھی، صفات نہیں تھی۔ صفات حضرت بلال میں تھی۔ ابو جہل کے مقابلے میں بلال کامیاب ہیں، ان کے پاس سرداری نہیں ہے، وہ غلام ہے، رنگ بھی ان کا کالا ہے، پیشہ بھی غلامی کا ہے، لیکن زندگی میں صفات ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں انسان کی صفات کی قیمت ہے، دنیا کی چیزوں کی نہیں۔ اس کی زندگی میں صفات ہوں گی، اللہ کے نزدیک انسان اللہ کے دربار میں اپنی صفات سے قیمتی بنے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی بن گئے صفات کی وجہ سے، حالانکہ مکے کی سرداری نہیں تھی۔ قارون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں قیمتی بنے ہیں، حالانکہ مال ان کے پاس نہیں تھا، مال قارون کے پاس تھا۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں، حکومت اور بادشاہت، فوج اور ہتھیار فرعون کے پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفات تھی۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری دنیا کی حکومت نہیں تھی، لیکن صفات تھی۔ صفات کی وجہ سے اللہ کے یہاں قیمتی بن گئے ابراہیم علیہ السلام، صفات کی وجہ سے قیمتی بن گئے موسیٰ علیہ السلام، صفات کی وجہ سے قیمتی بن گئے حضرت بلال، اور حکومت اور مال اور سرداری سے ناکام ہو گئے یہ انسان ہو کر کے بھی، کیوں کہ صفات نہیں تھی۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے نکل رہے ہیں کہ نکل کر کے اپنے اوپر محنت کریں۔ کس بات کی محنت کریں؟ ان صفات کو لانے کی محنت کریں اپنے اندر۔ بھائیو دوستو بزرگو، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، جس کے پاس گھر نہیں تھا گھر بنوا دیا، جس کی کوئی ضرورت تھی وہ پوری کر دی۔ یہ صرف ساری صفات نہیں ہیں، انہی کا نام صفات نہیں ہے۔ یہ باتیں غیروں میں بھی ہوتی ہیں۔ بھوکوں کو کھانا غیر بھی کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا غیر بھی پہناتے ہیں، مکان نہیں ہے اس کا مکان غیر بھی بنواتے ہیں، لوگوں پر غریبوں پر غیر بھی خرچ کرتے ہیں، یتیموں کے لیے مال غیر بھی دے دیتے ہیں۔ تو پھر صفات کیا ہیں اگر یہ نہیں ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کافی ہے، یہ کام غیروں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہے، صرف بہت سے غیر مسلمانوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو صفات کیا ہے؟ سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔
ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایمان کے بغیر خرچ کرو گے، خرچ کا ثواب دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایمان کے بغیر مدد کرو گے، مدد کا جو اجر ہے وہ دنیا میں اللہ پاک چکتا کر دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایمان کے بغیر جتنے خیر کے کام ہیں، کوئی بھی خیر کا کام کر لو، دنیا میں اللہ پاک اس کا حساب کر دیں گے، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے. ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کرو گے، اس کا اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کئی گنا بڑھا کر اجر دے دے گا. لیکن ایمان شرط ہے. سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے. ہاں، بندے کی، انسان کا انسان ہونا ایمان سے ہے. انسان کا انسان ہونا ایمان سے ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی پرے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ کی ذات کا. ہاں، جو آدمی اپنے مالک کو نہ پہچانے، جو آدمی اپنے مالک کو نہ جانے، جو آدمی اپنے پیدا کرنے والے کا جس کے دل میں یقین نہ ہو، اپنے مالک اور خالق کو نہ جانے، مالک اور خالق کا یقین نہ ہو، مالک اور خالق کا وفادار نہ ہو، مالک اور خالق کا غلام نہ ہو، ان کے لیے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو جانوروں سے پرے ہیں. ایمان کہ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. ایمان وہ صفت ہے. بھائیو، دوستو، بزرگو، ایمان کی صفت پیدا ہوگی اندر محنت سے. ایمان کی صفت اندر ترقی کرے گی محنت سے. ایمان محنت چاہتا ہے. اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. ہاں، ایمان کمزور ہے. آدمی کے اندر ایمان کمزور ہے. وہ جو کہتا ہے میں سب سے اچھا ایمان والا ہوں، اسے معلوم نہیں ہے میرے اندر ایمان کمزور ہے. ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ ایمان والے کو بھی احساس نہیں ہوتا. ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ ایمان والے کو بھی احساس نہیں ہوتا. ایمان کی کمزوری کی علامت عمل سے نظر آئے گی. ایمان کی کمزوری کی علامت عمل سے نظر آئے گی. ایک آدمی سڑک پر چل رہا ہے، سامنے سے نامحرم عورت آ گئی، ایک نگاہ پڑ گئی نیچے کر لی، ایک نگاہ پڑ گئی نیچے کر لی، ایک نگاہ پڑنے کے بعد بار بار دیکھ رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے. اسے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے. اس کا ایمان طاقتور ہوتا تو ایک نگاہ کے بعد نہ اٹھتا. نگاہ اٹھا کر نامحرم کو دیکھ رہا ہے، یوں کہتا ہے کہ میرا ایمان تو صحیح ہے. دوسروں کو دعوت دو، تم اپنے عمل سے اپنے ایمان کا اندازہ لگاؤ. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے سود پہ پیسہ بھی لیتے ہیں. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کم بھی تولتے ہیں. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کم بھی ناپتے ہیں. ایمان ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. ایمان ہے، کم ناپ رہے ہیں. ایمان ہے، کم تول رہے ہیں. ایمان ہے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان کا اندازہ عمل سے ہوگا. ایمان کا اندازہ عمل سے ہوگا. بھائیو، دوستو، بزرگو، اس لیے اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. وہ ایمان بنے جو ایمان صحابہ نے، جو ایمان صحابہ کا تھا. ایمان ایسا ایمان جو ایمان صحابہ کا تھا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان متاثر ہونے والا نہیں تھا. صحابہ کا ایمان متاثر کرنے والا تھا. متاثر کرنے والا تھا. وہ دوسروں کو اپنے ایمان سے متاثر کیا کرتے تھے، دوسروں کا اثر نہیں لیا کرتے تھے. ہاں، بڑی بڑی حکومتوں کے پاس گئے، دعوت دے کے آئے، ان کی فوج سے، ان کے ہتھیاروں سے، ان کے تخت و تاج سے متاثر نہیں ہوئے، اپنی دعوت دے کر آ گئے. حالانکہ پورے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے. محلوں میں جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے. سواری کے نام پہ خچر ہے، تلوار کے نام پہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. بڑی شان سے جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور ایمان کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کن کے دربار میں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں.
जिन्होंने इंतजाम किया है, कारपेट डलवाया, कालीन डलवाया और फौज की तलवारें खिंचवा करके लगवा दी, सांस रुकवा दिया फौज का कि हरकत ना हो, समझे ना। जब उस खच्चर को उस कालीन पे दौड़ाया और चलाया तो खच्चर कालीन पर चल नहीं सक रहा, खच्चर को चला नहीं जाता। कालीन महंगा है लेकिन खच्चर को चला नहीं जाता। उन्होंने अपनी टूटी हुई तलवार कालीन में गाड़कर उस कालीन के 2 टुकड़े कर दिए और जमीन निकाल दी कालीन के नीचे की, और यूं फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने ऐसी जमीन बनाई है जिस पे मैं भी आराम से चलूं, मेरा खच्चर भी आराम से चले। ये क्या बला डाल दी। दरबार में जाकर के उसके सामने खड़े हो गए और उसकी कुर्सी के पास जाकर बैठ गए और फिर जाकर के दावत दी है, अस्लिम तस्लम, मान जाओ मजे में रहोगे। ये सहाबा का ईमान था जो मुतासिर किया करता था, मुतासिर होता नहीं था। समझ, हमने तो किसी की हुकूमत देखी तो राल टपका दी, किसी का माल देखा तो राल टपका दी, किसी की गाड़ी देखी तो राल टपका दी, किसी का सामान देखा तो राल टपका दी। थोड़ी थोड़ी चीजों पर हम मुतासिर हो रहे हैं। हम किस ईमान को लेकर घूम रहे हैं? कहते यूं है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हालांकि सबसे ज्यादा जरूरत हमें ही है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें तो अपने अंदर के कैंसर का भी पता नहीं लगता, टीवी का भी पता नहीं लगता, अंदर के फेफड़े खराब हो गए उसका भी पता नहीं लगता जब तक मशीन पे जाके खड़े नहीं होते। हमारा देखना तो इतना नाकिस है, हमारा समझना तो इतना नाकिस है और हमारा एहसास तो इतना नाकिस है कि हमें अपने अंदर की बीमारी का पता नहीं, जिस्म में पाले फिर रहे हैं, अंदर की पता नहीं लगता जब तक मशीन पे जाके खड़े नहीं आते। अल्लाह के रास्ते में निकल के ईमानी हलकों में बैठो तो पता लगेगा ईमान कहां है। ईमान की मजलिसों में बैठोगे तो पता लगेगा ईमान कहां है। इसलिए सहाबा इकराम ईमान की मजलिसों को कायम करते थे। ईमान की चोटियों पर पहुंचने के बाद भी सहाबा इकराम ईमान की मजलिसों को कायम करते थे, ईमान की मजलिसों को लगाते थे और ईमान क्या बोला ना और दूसरों को सहाबा पर मेहनत करते थे। आओ अपने वही लगाएगा ईमान के सीखने का तरीका, ईमान के बढ़ाने का तरीका। लड़के भी आ रहे अपन 2 दिन के बाद। ईमान की मेहनत से बढ़ेगा। ईमान की मेहनत से बढ़ेगा। ईमान की मेहनत को कमजोर होगा। अरे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है होगा और ईमान का असर जिसमें आज़म होगा। ईमान का असर कान में आएगा, ईमान का असर दिमाग में आएगा, ईमान का असर कान में आएगा, ईमान का असर दिमाग में आएगा, ईमान का असर हाथों में आएगा, ईमान का असर पैरों में आएगा। तिरा वाला इधर ऊपर ईमान बनेगा, उसका असर जिस्म के आज़म में देगा। ईमान के लिए दिल है और अमल के लिए आज़म है। ईमान की अलामत आधा से नजर आएगी, ईमान का असर आधा में नजर आएगा। दोनों भी हो रहा 13,000 रुपये भी भर उन्हें लिया देखो और 3 महीने में जल्दी जिसके आधा क्या कर रहे हैं, आँख क्या कर रही है, जबान क्या कर रही है, हाथ क्या कर रहे हैं, पैर क्या कर रहे हैं। हर वक्त सहाबा किराम इसी के लिए फिक्रमंद होते थे। एक सहाबी हैं हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में थे, मस्जिद से आगे घर में आ गए, घर में आकर भी बच्चों को बैठ करके थोड़ी सी बात की, बात करके उन्हें कुछ एहसास हुआ, एकदम भी बच्चों के बीच में से खड़े हो गए और खड़े होकर यूं कहने लगे, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। ये कहते हुए भी बच्चों के बीच में से घर से बाहर निकल गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, कहा कि क्या हुआ कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। कैसे कि अभी हम मस्जिद में थे तो दिल की कैफियत कुछ और थी, आंखों में आंसू थे और दिल में जो है वो नरमी थी, जन्नत और जहन्नम आंखों के सामने थी, लेकिन अभी हम मस्जिद से निकल के घर में आके बैठे तो कैफियत कुछ और हो गई। अभी तो कैफियत कुछ और थी, अभी कैफियत कुछ और हो गई। हमारा तो हाल बदल रहा है। उस हाल के बदलने पर सहाबा अपने ऊपर निफाक का इल्जाम लगाते थे, अपने ऊपर निफाक का इल्जाम लगाते हैं। कौन? मुखलिस मोमिन। एक मुखलिस है, एक मोमिन है, दोनों सिफत उनके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को यूं करें कि वह मुनाफिक हो गया। थोड़ा सा हाल बदला। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिसके अंदर जितना ईमान होगा उतना वो अल्लाह से डरने वाला होगा,
उतना वो अल्लाह से डरने वाला होगा। सहाबा इकराम का ईमान ईमान की चोटियों पर पहुंचा हुआ था, इसलिए सहाबा सबसे ज्यादा डरने वाले थे। मारे खौफ के उनका ये हाल होता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, काश मैं पैदा ना होता। सहाबा कहते हैं हम कोई तिनका होते, सहाबा कहते हैं हम दरख्त का पत्ता होते। उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं कोई मेंढा होता जिसे घर वाले पालते और उसे ज़िबा कर देते और उसे खा के पखाने के रास्ते से निकाल देते, मैं खत्म हो जाता, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा ना होना पड़ता, हशर का मैदान ना देखता, कब्र की हालत ना देखता। वो इतना डरते थे इन सब चीजों से, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते थे, हिसाब किताब से डरते थे, कब्र के अंदर के हालात से डरते थे, हशर के मैदान की जिल्लत और रुसवाई से डरते थे। यूं कहते थे हम पैदा ही ना होते। ईमान बढ़ेगा, ईमान के अंदर ताजगी आएगी, तो ईमान के बढ़ने की अलामत यह होगी कि अंदर में खौफ बढ़ेगा, अल्लाह से डरने वाले बनेंगे। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह के रास्ते में इसी ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में इसी ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं। एक ईमान हमारे पास है, एक ईमान सहाबा के पास था, एक ईमान सहाबा के पास था। कौन से ईमान की मेहनत के लिए जा रहे हैं? वो ईमान जो ईमान सहाबा के पास था, उस ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं, उस ईमान की मेहनत के लिए जा रहे हैं। घर इसलिए नहीं छोड़ रहे, कारोबार इसलिए नहीं छोड़ रहे कि जो चीज हमारे पास है बस उसी के लिए नहीं, जो हमारे पास नहीं है उसे हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर सबसे ज्यादा मेहनत अपने ईमान के साथ करनी है। ईमान की मेहनत की सबसे ज्यादा मेहनत का अमल दावत है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिस तरह सहाबा ईमान की दावत दिया करते थे, सहाबा पर मेहनत करते थे, सहाबा को लाकर ईमान की मजलिसों में जोड़ते थे, हमें भी इसी तरह अल्लाह के रास्ते में निकलकर ईमान की मजलिसों को कायम करना, मस्जिदों के अंदर बाहर वालों को लाकर ईमान की मजलिसों में जोड़ना, बाहर वालों की खुशामद करना, खुशामद करके मस्जिद के माहौल में लाना, ईमान की मजलिसों में बिठाना। ये ईमान की मजलिसें हमारे ईमान को भी बढ़ाएंगी। अल्लाह पाक खुद ही फरमा रहे हैं, ये जो मेरी आयतें हैं जब तुम इन्हें पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान इनसे ज्यादा हो जाएगा। खुद ही फरमा रहे हैं अल्लाह पाक ने जो आयतें उतारी हैं, जब तुम उन आयतों को पढ़ोगे, उनकी तिलावत करोगे, उन्हें पढ़ोगे तो इसकी वजह से तुम्हारा ईमान ज्यादा हो जाएगा। ईमान को ज्यादा करने के लिए ईमान की मजलिस में बैठो और ईमान की मजलिस में बैठ करके अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात सुनो और रसूल की बात सुनो। जो अल्लाह ने फरमाया उसे सुनो, जो रसूल ने फरमाया उसे सुनो। इन दोनों की बातों से ईमान बढ़ेगा, इन दोनों की बातों से अल्लाह पाक ईमान को ज्यादा कर देंगे, ईमान को बढ़ा देंगे, अल्लाह का वादा है। इसलिए बैठो ईमान की मजलिसों में, इसलिए ईमान की मजलिस कायम करो। हम में से कोई आदमी भी मौत तक ईमान की मेहनत से फारिग नहीं हो सकता, कोई आदमी भी नहीं हो सकता फारिग, चाहे पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा हो। ईमान की मेहनत करते करते हम अपनी मौत तक ईमान के आखिरी किनारे को नहीं पहुंच सकते, ईमान के आखिरी किनारे को नहीं पहुंच सकते। मेहनत करते करते ईमान की हकीकत हासिल हो सकती है, ईमान का मकाम हासिल हो सकता है, ईमान के दर्जों पर आदमी चढ़ सकता है, ईमान की हकीकत भी हासिल हो जाएगी, ईमान के दर्जों पर भी चढ़ जाएगा, ईमान का कमाल भी हासिल हो जाएगा, लेकिन ईमान के आखिरी किनारे को नहीं पहुंच सकता। ईमान की मिसाल अल्लाह की जात से है, जैसे अल्लाह की जात वराउल वरा है, जिसका कोई अहाता नहीं कर सकता, यही ईमान की मिसाल है। जैसे अल्लाह की जात वराउल वरा है, जिसका कोई अहाता नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कितना बड़ा है, अल्लाह ताला कितना बड़ा है, जितना मैंने जान लिया उससे बड़ा है। अल्लाह ताला कितना बड़ा है, जितना सारी दुनिया के इंसान मिलकर जान ले उससे भी बड़ा है। अल्लाह ताला कितना बड़ा है, सारी दुनिया के इंसानों को 1000 साल की उम्र मिले, 1000 साल में अल्लाह के सिवा किसी को ना जाने, 1000 साल में भी जितना अल्लाह को जान लेंगे अल्लाह उससे बड़ा है। कोई हद है? अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान के अंदर, जितने समंदर हैं सबकी स्याही बना लो, जितने समंदर हैं सबकी स्याही बना लो, जितने दरख्त हैं उनकी कलम बना लो, दरख्तों के बराबर कलम से
समंदर के बराबर स्याही से अल्लाह की बड़ाई को लिखना शुरू करो। तुम लिखते लिखते तुम्हारी कलम खत्म हो जाएंगी, लिखते लिखते समंदर के बराबर स्याही खत्म हो जाएगी, अल्लाह की बड़ाई खत्म नहीं होगी। कोई हद है? हम अपनी मौत तक जिंदगी लगा के भी ईमान के आखिरी किनारे को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह की बड़ाई की कोई हद नहीं है। अल्लाह की जात बराउल बड़ा है, जिसका कोई अहाता नहीं कर सकता। जितना हम जान लेंगे अल्लाह उससे बड़ा है। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा ईमान की चोटियों पर पहुंचने के बाद भी अपने आप को ईमान की मेहनत से फारिग नहीं समझते थे। हाँ, इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये मौका मिला है। इस मौके में हम अल्लाह की बड़ाई को इतना बोलें, सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा मेहनत ईमान के साथ हो। अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये मौका है, घर कारोबार से फारिग हैं, मस्जिद का माहौल है, अमीर की इताअत है, आमाल दावत की मशगूली है, इसमें रहकर अपने ईमान को बनाने की मेहनत में सबसे ज्यादा मुकद्दम करें अपने आप को। करोगे? कर लोगे? हाँ, इसमें मशगूल रहोगे तो वक्त अच्छा लगेगा, ईमान बढ़ेगा, अल्लाह का ताल्लुक बढ़ेगा, नमाज पढ़ने में मजा आएगा, ईमान बढ़ेगा, जिक्र करने में मजा आएगा, ईमान बढ़ेगा, कुरान लेके तिलावत करोगे तो मजा आएगा। इन सब चीजों के अंदर एक ताजगी पैदा हो जाएगी। ईमान के बढ़ने से हर चीज बढ़ती है। ईमान बढ़ेगा, नमाज सही होगी, ईमान बढ़ेगा, जिक्र सही होगा, ईमान बढ़ेगा, तिलावत सही होगी, ईमान बढ़ेगा, दुआएं सही होंगी। हर चीज में, हर चीज के अंदर एक हलावत मिलेगी। ईमान की हकीकत से हर चीज में हकीकत आएगी। और ईमान ना बढ़ा, ईमान में कमजोरी आई तो किसी अमल में दिल नहीं लगेगा। अमल की ताकत ईमान से है, अमल की ताकत अमल से नहीं है, अमल की ताकत ईमान से है। इसलिए सहाबा ईमान पर ज्यादा फिक्र करते थे और ईमान की ज्यादा फिक्र करते थे। उस ईमान से सहाबा के अमल ऐसे हो गए थे कि घंटों घंटों हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी। जबान से कोई बात कह दी, वो भी दुआ की तरह होती थी, वो भी दुआ की तरह होती थी। जबान से कह दिया, ऐ अल्लाह मुझे मेरे अहल की तरफ न लौटाइयो, तो ऊंट शहीद हो गए ओहद के अंदर, लेकिन ऊंट को खींच रहे हैं, ऊंट खींचता नहीं है। अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला ने घंटों दुआ नहीं मांगी थी, सिर्फ चलते हुए ये कह के गए थे घर से, ऐ अल्लाह मुझे मेरे अहल की तरफ न लौटाइयो। इतना कहना उनका दुआ बन गया, ये ऊंट वापस नहीं आता घर पे। ये था उनकी जबान का असर। ये जबान में असर कहां से आया? ये जबान में असर ईमान का था। सहाबा ने वो ईमान हासिल किया था, जंगल में जाके कह रहे हैं जानवरों से जंगल खाली कर दो। जानवर सहाबा की बात समझ रहे हैं और जंगल खाली कर रहे हैं। 3000 का लश्कर पानी के करीब आकर, और ये पानी पर सारे घोड़ों को पानी पर डाल दिया, सारे घोड़े पानी पर दौड़ रहे हैं। क्यों? ईमान का असर उनके जिस्मों के अंदर है। वो ईमान बनाया साहबा ने। पानी पर घोड़े दौड़ रहे हैं, जंगल में जानवर जंगल खाली कर रहे हैं, शेर सामने आ गया तो शेर रहबर बन के रास्ता दिखा रहा है। अगर जमीन में हाथ मार दिया तो वहां से पानी निकल रहा है। एक सहाबी के हिस्से में जमीन आ गई, जमीन सारी बंजर थी। उन्होंने अपने गुलाम से कहा मेरे साथ चलो। जमीन खोदने का सामान ले लिया, एक मुसल्ला ले लिया, जमीन पे गए, जो हिस्से में आई थी मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ी। मुसल्ला हटा के कह रहे हैं यहां से खोदना शुरू करो। गुलाम ने खोदना शुरू किया, उस बंजर जमीन में पानी निकलना शुरू हो गया। ये ईमान था सहाबा का, ये था ईमान सहाबा का। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसके लिए खूब अल्लाह के रास्ते में निकल के हम मेहनत करेंगे। दूसरों को ईमान की दावत देने में लगो, ईमान की बातों को ध्यान से सुनने में लगो, फिर रो रो कर तन्हाइयों में अल्लाह पाक से ईमान की हकीकत को मांगो। ये मेहनत ईमान के साथ करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात है, दूसरी सिफत है ईमान के बाद, जो दूसरी सिफत है वो नमाज की है। नमाज 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 पढ़ने वाले को कीमती बनाने के लिए है अल्लाह के यहां। इंसान कीमती बनेगा कैसे? कि नमाज से। इंसान कीमती बनेगा नमाज से। नमाज कीमती बनाने के लिए है। इंसान के अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए, उसके अंदर की बेहयाई को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक ने नमाज दी है।
दुनिया में रहोगे, दुनिया के अंदर सारा माहौल है, नफसानियत भी है, और दुनिया के अंदर दुनिया की चीजें भी हैं। दुनिया के अंदर वो चीजें हैं जिनसे अल्लाह पाक ने दुनिया को मुज़य्यन किया है, वो चीजें धोखा देने वाली भी हैं, और तुम्हारा नफ्स भी तुम्हारे साथ है। इसमें तुम अपने आप को कैसे संभालोगे? कि इसमें संभालो अपने आप को नमाज से। नमाज इन सब के बीच में संभलने के लिए दी है, नमाज अपने आप को संभालने के लिए दी है। दुनिया की मुज़य्यन, दुनिया जिन चीजों से मुज़य्यन है, दुनिया जिन चीजों से धोखा देती है, उनके धोखे से बचने के लिए, जो नफ्स हमारे साथ है उसके धोखे से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमें नमाज दी है। क्या करो? कि नमाज बनाओ। क्या होगा? कि तुम संभल जाओगे, संभल जाओगे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है नमाज पर हम बेहयाई और बुराई की बातों से रोक देंगे। बेहयाई और बुराई की बातों से रोक देंगे। किसके जरिए से? कि नमाज के जरिए से। अल्लाह का वादा है, जो आदमी नमाज सही करेगा उसकी नमाज उसे बेहयाई से रोकेगी, जो आदमी नमाज अपनी बना लेगा उसकी नमाज उसे जो है वो बुराइयों से रोक देगी। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी मजलिस में बैठे हुए थे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, फला शख्स रात भर नमाज पढ़ता है और सुबह उठ के चोरी करता है, सुबह उठ के चोरी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब उसकी नमाज, अनकरीब उसकी नमाज उसे इस बुरे काम से रोक देगी। अनकरीब उसकी नमाज उसे इस बुरे काम से रोक देगी। कोई भी बुरा से बुरा काम आदमी की जिंदगी में है, अगर उसकी नमाज सही करा दोगे, उसे नमाज पढ़ना सिखा दोगे, उसकी नमाज को सही पढ़ना सिखा दोगे, उसकी नमाज उस बुरे काम से रोक देगी। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज तो हमें बनाने के लिए, लेकिन हम जब बनेंगे पहले हम नमाज को सही बनाएं, पहले हम नमाज को सही बनाएं। नमाज वो अमल है, नमाज वो अमल है, ऐसा अमल आपको दीन में नहीं मिलेगा, पूरे दीन में नहीं मिलेगा। नमाज वो अमल है। जितने अमल आए, जितने अहकाम आए, वो सब जमीन पर भेजे गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वास्ता बनाकर भेजे गए। लेकिन नमाज जब देने का अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया तो अपनी तरतीब को बदल दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह के नबी को अपने पास बुलाया और पास बुला करके ये नमाज का तोहफा दिया, अपने पास बुला के दिया। बीच में कोई वास्ता नहीं है, सारे अमल उनका वास्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम, लेकिन नमाज के अमल के लिए कोई वास्ता नहीं है। नमाज अर्श पर बुला के दी है। नमाज जैसा कोई अमल नहीं है, नमाज जैसा कोई अमल नहीं है। जिस अमल के देने में, जिस हुक्म के देने में अल्लाह पाक ने इतना एहतमाम फरमाया है, उस हुक्म के अदा करने में हमें कितना एहतमाम करना चाहिए, उस हुक्म के अदा करने में हमें कितना एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में क्यों निकल रहे हैं? अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकल रहे हैं कि हम अपनी इस नमाज को वो नमाज बना लें जो नमाज सहाबा ने पढ़ी थी, जो नमाज सहाबा ने पढ़ी। एक शख्स नमाज पढ़ रहे हैं, आपने नमाज देखी, आपने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज नहीं हुई। दोबारा नमाज पढ़ी, फिर फरमाया नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज नहीं हुई। तीसरी मर्तबा नमाज पढ़ी, फिर आपने फरमाया नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज नहीं हुई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं नमाज कैसे पढ़ूं? आपने इरशाद फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। ये बता दिया नमूना, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। किताबों में लिखा हुआ है, उलमा ने लिखा है उनके बारे में कि जो 3 मर्तबा नमाज पढ़ते रहे, आप उनकी नमाज का इनकार करते रहे। नमाज में क्या कमी थी? सिर्फ इतनी कमी थी, तादील अरकान में कमी थी। क्या कमी थी? रुकू में जाते थे, जाकर के रुकू से उठते थे तो दरमियान में इत्मीनान नहीं करते थे, जल्दी से सजदे में चले जाते थे। सजदे में जाकर जलसे में जब बैठते तो जलसे में इत्मीनान नहीं करते थे। एक सजदे और दूसरे सजदे के दरमियान में जो वक्फा होता है उसमें बैठने में इत्मीनान नहीं करते थे।
जल्दी से दूसरे सजदे में चले जाते थे। सिर्फ इतनी बात पर, जो अरकान में तादील अरकान में जो ये कमी हुई है, इतनी बात पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब सोचो हमारी नमाज कैसी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बदतरीन चोर है, बदतरीन चोर है, चोरी कोई बताया कि बदतरीन चोर है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, नमाज में से चोरी कैसे होगी? आपने इरशाद फरमाया, उसके रुकू और सजदे को सही तरीके से अदा न किया जाए, उसके रुकू और सजदे को सही तरीके से अदा न किया जाए। उसके लिए फरमाया, बदतरीन चोर है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। किताब में लिखा हुआ है, एक शख्स नमाज पढ़ के फारिग होता है, नमाज काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाती है। एक शख्स नमाज पढ़ के फारिग होता है, नमाज उसके सर से ऊपर नहीं जा पाती। एक शख्स नमाज पढ़ के फारिग होता है, ये नमाज उसे बद्दुआ देती हुई जा रही है, जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया, अल्लाह भी तुझे बर्बाद करे। हम नमाज को संभालते नहीं हैं। मेहनत इस बात की है कि नमाज ऐसा अमल है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उस नमाज को भी हम बनाने की मेहनत नहीं करते। सारी चीजों को चमकाते हैं, कपड़ों को भी साफ करते हैं, जूतों को भी चमकाते हैं, घड़ी को भी चमकाते हैं, चश्मे को भी चमकाते हैं, दुकान पे जाकर के कपड़ा लेके सारी दुकान को चमकाते हैं। इतना वक्त नमाज को चमकाने में नहीं लगाते। नमाज की हैसियत दुकान से भी कम हो गई, नमाज की हैसियत मेरे चश्मे और मेरे कपड़े से भी कम हो गई। नमाज की हैसियत कि हमने किसी सबको खत्म कर दिया, सब चीजों पर मेहनत करते हैं, सब चीजों को चमकाते हैं, अपनी नमाज को बनाने की मेहनत नहीं करते। अगर नमाज नहीं बनेगी तो हम कैसे बनेंगे? हम कैसे बनेंगे? अब भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज कैसी पढ़ें, नमाज कैसी पढ़ना सीखें? आपने फरमाया, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। अब बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए किसने देखा? बोलो ना, नमाज पढ़ते हुए आपको किसने देखा? सहाबा ने। तो सहाबा की नमाज के किससे देखो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए सहाबा ने देखा, सहाबा की नमाज के वाकयात देखो। हैत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैर में तीर लग गया, पैर में तीर लग गया। साथी ने तीर निकालने की कोशिश की, तकलीफ होती थी, मना कर दिया। हैत अली ने कहा, मुझे नमाज पढ़ने दो। आप नमाज में दाखिल हो गए, नमाज में मशगूल हो गए। जब आप नमाज में मशगूल हो गए, साथियों ने तीर पकड़ के खींच लिया। हैत अली रज़ी अल्लाह तआला नमाज से फारिग होकर कहने लगे, तीर निकालने के लिए बैठे हो? साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम तो तीर निकाल चुके जब आप नमाज में मशगूल थे। हैदर अली ने कहा, मुझे खबर भी नहीं हुई, मुझे खबर भी नहीं। एक सहाबी अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे के पास, बच्चा बराबर में सो रहा है, बाकी घर के लोग नमाज में नहीं हैं, सहाबी नमाज में हैं, बच्चा बराबर में सो रहा है। छत से एक सांप निकलकर बच्चे से लिपट गया। जो बराबर में नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें खबर नहीं हो सकी, सारे घर वालों को खबर हो गई। जो घर में लोग नमाज में नहीं थे उन्हें खबर लग गई कि बच्चे पर सांप लिपट गया। सब शोर मचाते हैं, उन्हें शोर मचाने पर भी पता नहीं लगता, वो नमाज में है। नमाज से फारिग होकर कहने लगे, कोई हल्की सी आवाज आई थी, हल्की सी कोई आवाज आई थी शोर की। घर वालों ने कहा, बच्चे की तो जान ही चली गई थी, आपको खबर भी नहीं हुई? उन्होंने कहा, क्या मैं नमाज में नहीं था? कैसी नमाज थी? आपने फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। आपको पढ़ते हुए सहाबा ने देखा, सहाबा ने देख करके ऐसी नमाज पढ़ी है, सहाबा ने देखकर ऐसी नमाज पढ़ी है। जो सहाबा ने नमाज पढ़ी है उसके वाकयात किताब के अंदर हैं। हिकायत सहाबा में सहाबा की नमाज के वाकयात हैं, हदीस के अंदर सहाबा की नमाज के वाकयात हैं, सहाबा की तारीफ कुरान में है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम
ان کے قصوں کو دیکھیں، ان کے واقعات کو دیکھیں، ان کی نمازوں کا حال دیکھیں، اس طرح نماز بنانے کی محنت کریں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اس نماز کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو نماز صحابہ پڑھتے تھے، ہم اس نماز کے لیے نہیں جا رہے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو اپنی اس نماز کو سیکھنے جا رہے ہیں جو صحابہ نے نماز پڑھی ہے، اس لیے گھر چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کاروبار چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، اپنے ایمان سے غفلت میں ہیں، اپنی نماز سے غفلت میں ہیں، ایمان نماز بنانے کی محنت کے لیے نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایمان اور نماز سے قیمتی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں زمین آسمان کے درمیان میں بھر دی جائیں تب بھی ایمان نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے یہ بڑا کام ہے نماز کے لیے نکلنا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، نماز کو بنانے کی محنت 3 لائن سے اللہ کے راستے میں نکل کے کرنی ہے۔ سب سے پہلی محنت ہے نماز کو جاندار بنانے کے لیے دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دو، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دو۔ نماز جاندار بنے گی دعوت دینے سے، دوسروں کو نماز کی دعوت دینے کا اہتمام رکھو، دوسروں کی خوشامد کرو۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کی خوشامد کرتے رہو، اس پر محنت کرتے رہو۔ اگر آپ کی خوشامد اور محنت اللہ پاک نے قبول فرما لی، اسے ہدایت دے دی، وہ نماز پڑھنے والا بن گیا، یہ نماز اس کی آخرت کا ذخیرہ بن جائے گی۔ جو نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا تھا وہ نماز پڑھنے والا بن گیا آپ کے دعوت دینے کی برکت سے۔ لیکن چونکہ آپ نے اللہ کے ایک بندے پر رحم کھایا، حضور کے امتی پر ترس کھایا، اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا کر آپ کی نماز جو جس نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو جاندار بنا دیں گے۔ اس کی نماز کو اللہ پاک اس کی نماز میں حقیقت دیں گے، اس کی نماز میں حلاوت دیں گے۔ کیوں کہ اس نے اللہ کے دوسرے بندوں پر محنت کی ہے اس نماز کے لیے۔ ایک محنت اللہ کے راستے میں نکل کر یہ کرنی ہے کہ دوسروں کو بھی نماز کے لیے تیار کرنا، ان کی خوشامد کرنا، دعوت دینا۔ دوسری محنت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کے ساتھ نماز کے ظاہر اور باطن کو صحیح کرنا۔ ایک نماز کا ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے۔ نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کے ظاہر میں قرآن کا پڑھنا ہے، رکوع اور سجدے کا کرنا ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات کا پڑھنا ہے، التحیات، درود شریف، دعائے قنوت، ان کا بھی یاد کرنا ہے۔ نماز کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بھی سیکھنا ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھ کر کن باتوں سے نماز باقی رہتی ہے، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اسے بھی سیکھو۔ یہ نماز کا ظاہر ہے۔ قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اگر قرآن صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح کیسے ہوگی؟ اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز فرض ہے اور نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اتنی نماز سیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر، اتنا نماز سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے، اتنا قرآن سیکھنا جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، کم سے کم درجے میں ہے یہ۔ جو پڑھتے ہیں قرآن اس کو بھی صحیح سیکھو، جو پڑھتے ہیں اسے بھی صحیح سیکھو۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، اسے حلقے میں بیٹھ کر کے جو جاننے والے ہیں انہیں سناؤ، جو حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، ہماری جماعت میں ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جو قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سناؤ۔ اگر کہیں غلطی ہے اسے صحیح کر لو، آگے جب بڑھو پہلے سے صحیح کرو۔ ایک ہے نماز اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن کا سیکھنا، نماز صحیح ہو جائے اس کے لیے قرآن سیکھو۔ دوسری محنت ہے نماز کے ساتھ کہ نماز کے اندر رکوع اور سجدہ اور تسبیحات ان سب کو بھی بیٹھ کر کے حلقوں میں درست کرو۔ کھڑے ہوں گے تو کس طرح کھڑے ہوں، رکوع کس طرح کریں، سجدہ کس طرح کریں، ساری نماز کی ظاہری شکل کو صحیح کرو اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آ جائے،
اللہ کے سامنے بیٹھنا آ جائے، اللہ کے سامنے جھکنا آ جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا آ جائے، مخلوق کے سامنے کھڑے ہونے کی مشق کراتے ہیں، مخلوق کے سامنے جو ہے وہ چلنے کی مشق کراتے ہیں۔ آپ فوج میں جا کے دیکھو، آفسوں میں جا کے دیکھو، مخلوق کے سامنے کیسی مشق کراتے ہیں۔ مخلوق کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں، چلنا ہو تو کیسے چلتے ہیں، بولنا ہو تو کیسے بولتے ہیں۔ مخلوق کے سامنے مشق کرا رہے ہیں مخلوق کو کہ مخلوق خوش ہو جائے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں سیکھا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا نہیں سیکھا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں سیکھا۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کو دکھانے کے لیے اصل تو نماز میں اللہ کو دکھانا ہے۔ اے اللہ میرا کھڑا ہونا صحیح ہوا کہ نہیں، اے اللہ میرا کھڑا میں صحیح نماز میں کھڑا ہو سکا کہ نہیں، اپنے آپ کو دکھاؤ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھو، اللہ کے سامنے رکوع کرنا سیکھو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سیکھو۔ یہ ہے نماز کی ظاہری شکل۔ کر لو گے، کرو گے۔ ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کا باطن۔ انہیں اٹھک بیٹھک کیوں کرا رہے ہو؟ بچوں کو بیٹھ نہیں سکتے یہ لوگ؟ کوئی تماشا ہو رہا ہے یہ؟ جس کا دل آ رہا ہے اٹھ رہا ہے، جس کا دل آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ، وہاں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنی طبیعت کو دباؤ تھوڑا سا، یہاں بیٹھو، دھیان سے سنو۔ جو بات کام کی ہے نہیں سنو گے نکل جائے گی۔ ہاں، آنکھوں سے دیکھو گے، دھیان لگاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی۔ بھائیو دوستو، جو وہ نماز کے باطن میں کامل اور مکمل نماز کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے، نماز پڑھنے والے کو اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو آخری اور دوسرا درجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کامل اور مکمل نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مشق کریں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نماز کے اندر 4 حالتیں ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، التحیات۔ ان چاروں حالتوں میں مشق کرو اللہ کے راستے میں نکل کر، کم از کم ہر حالت میں 3 مرتبہ اللہ کا دھیان لانے کی مشق کرو۔ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کھڑے ہو کر یہ دھیان آ گیا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ قیام قیمتی بنے گا۔ رکوع میں جا کے یہ دھیان آ گیا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنے دھیان سے رکوع قیمتی بنے گا۔ سجدے میں جا کے دھیان آ گیا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سجدہ قیمتی بنے گا۔ جلسے میں بیٹھ کر یہ یاد آ گیا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارا جلسہ قیمتی بنے گا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے، 3 مرتبہ کم از کم اللہ کا دھیان لانے کی مشق کرو۔ ایسی مشق کرتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ پاک ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ نماز شروع کرے گا اللہ اکبر کہہ کر، اور سلام پھیرنے تک اس کی نماز میں اللہ کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ ایسی نماز پڑھنا نصیب ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کو بنانے کی محنت میں لگنا ہے۔ تیسری چیز ہے محنت کی، رو رو کر کے اللہ پاک سے حقیقت والی نماز کے لیے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے نماز کی حقیقت عطا فرما دے، یہ دعا مانگنی۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کو قیمتی بنانے کے لیے، تاکہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کے یہاں قیمتی بنیں، اس کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کے ساتھ محنت میں لگ جاؤ۔ کریں گے؟ کرو گے؟ تیسری چیز ہے اللہ کے راستے میں نکل کر جو صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ صفت ہے علم کی۔ آدمی اللہ کے یہاں جہالت سے قیمتی نہیں بنتا، آدمی کی قیمت اللہ کے یہاں علم سے آئے گی، جہالت سے نہیں آتی۔ انسانیت کی شروعات علم سے ہوئی ہے، جہالت سے نہیں۔ اس لیے پہلا آدمی نبی ہے۔ پہلا آدمی کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا آدمی اللہ پاک نے سب سے پہلے آدمی بنا کر نبی نہیں بھیجے، بلکہ آدمی کو نبی بنا کر پیدا کیا ہے۔ لوگوں کو بھیج کر نبی نہیں بھیجے، پہلے انسان کو نبی بنایا ہے، تاکہ
इंसानियत की शुरुआत जिहालत से नहीं, इंसानियत की शुरुआत इल्म से होगी। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इंसान की कीमत अल्लाह के यहाँ इल्म से आएगी, जिहालत से नहीं आएगी। हकीकी इल्म किसे कहते हैं? हकीकी इल्म क्या है? हकीकी इल्म वो है जिससे अल्लाह की पहचान हो, जिससे अल्लाह की मारफत मिले, जिससे अल्लाह की पहचान हो। दुनिया की चीजों को जानने का नाम, जो चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, इनको जानने का नाम इल्म नहीं है। इनको जानने का नाम इल्म नहीं है। इस इल्म को, मखलूक को जानने के लोग साइंस कहते हैं। मखलूक के जानने को लोग साइंस कहते हैं। साइंस किसे कहते हैं? इल्म किसे कहते हैं? अल्लाह की बनाई हुई चीजों को जानने का नाम साइंस है। अल्लाह की बनाई हुई चीजों को जानने का नाम साइंस है, और अल्लाह को जानने का नाम ईमान है और इल्म है। अल्लाह को जानने का नाम ईमान है। निजात अल्लाह को जानने से होगी, निजात अल्लाह की बनाई हुई चीजों को जानने से नहीं होगी। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर उस इल्म को हासिल करना जिस इल्म के जरिए से अल्लाह की पहचान हो, अल्लाह की मारफत मिले, अल्लाह की जात और सिफात का यकीन मिले, वो इल्म कौन सा है? वो इल्म सिर्फ कुरान हदीस का है। वो इल्म सिर्फ कुरान हदीस का है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर इस इल्म को हासिल करने की मेहनत करनी है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दो दर्जे इल्म के हैं, एक फजाइल वाला इल्म है, एक मसाइल वाला इल्म है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह पाक ने नुज़ुल कुरान की भी ये तरतीब कायम फरमाई है कि पहले अल्लाह पाक ने वो कुरान उतारा है जिसमें वादे हैं, जिसमें फजाइल हैं, अहकामात की लाइन का कुरान अल्लाह पाक ने बाद में नाजिल किया। सारा का सारा वो कुरान उतारा गया पहले जिसमें अहकाम नहीं है, बाद में वो कुरान उतारा गया जिसमें अहकामात हैं। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर इल्म के हलकों में बैठेंगे, जहां हमसे जो पहला दर्जा है फजाइल का, वो हलके, उनमें बैठ करके हम उन बातों को सुनकर अपने दिल के अंदर वो यकीन पैदा करेंगे जिस यकीन के ऊपर भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ताला के अवामिर और अहकामात पर चलना आसान हो जाएगा, उन्हें पूरा करना आसान हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां तालीम फजाइल की है। अल्लाह के वादों को फजाइल कहते हैं। फजाइल ही अल्लाह के वादे हैं और अल्लाह के वादे ही फजाइल हैं। अल्लाह के वादों का यकीन, अल्लाह की जात और सिफात का यकीन, सारी कायनात के नक्शे, सारी कायनात में जितनी चीजें हैं उनके मुकाबले में अल्लाह की जात और सिफात का यकीन दिल में उतारना, और जितने असबाब हैं उनके मुकाबले में आमाल जो अल्लाह ने वादे किए हैं उन वादों का यकीन दिल में उतारना, इसके लिए तालीम के हल्के हैं। उसमें बैठो, सारी चीजों के मुकाबले में, कायनात की शक्लों का मुकाबले में, जमीन आसमान, सूरज चांद, हवा पानी, इन सारी शक्लों के मुकाबले में अल्लाह की जात और सिफात का यकीन। जितनी चीजें हैं उन चीजों के मुकाबले में अल्लाह के वादों का यकीन दिल में उतरे, उसके लिए हम फजाइल के हलकों में, तालीम के हलकों में बैठ करके उसको ध्यान से सुने, दिल में यकीन उतार। आहिस्ता आहिस्ता रोजाना जो जमात में निकल के तालीम होगी, हम तालीम में बैठेंगे रोजाना। तालीम के हलकों के अंदर बैठने से देखो कितने लोग निकलते हैं अल्लाह के रास्ते में, निकल करके तौबा करने वाले बन रहे हैं। क्यों? जब बैठते हैं, सुनते हैं, कुरान सुनते हैं तालीम में बैठकर, हदीस सुनते हैं तालीम में बैठकर। जब बैठ रहे थे तो कितने गुनाह अंदर लिए हुए थे, बैठ करके हल्के में बैठे और बातें सुनी, अल्लाह ने जो फरमाया उसे सुना, रसूल ने जो फरमाया उसे सुना। जब उठ रहे हैं तो तौबा करते हुए उठ रहे हैं, ऐ अल्लाह अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। तौबा की तौफीक मिल गई। फजल सदकात में वाक़या लिखा, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने, एक डाकू था, वो डकैती डाला करता था। एक मर्तबा डकैती डालने के लिए एक घर के ऊपर रस्सा फेंका, उस रस्से के सहारे चढ़ने लगा। घर का मालिक छत पर बैठकर कुरान पढ़ रहा था। कुरान हिदायत की किताब है, हुदल लिन्नास भी है,
ہدی للمتقین بھی ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. 4 گھنٹے کی تعلیم جماعت میں ہوتی ہے. قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا. قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا. تعلیم میں بیٹھیں گے. یہ آدمی جب چڑھا اوپر تو گھر کا مالک قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن میں یہ آیت آ گئی جس کو وہ پڑھ رہا تھا اور یہ آیت اس کے کان میں پڑی. جو ڈاکو ڈکیتی ڈالنے کے لیے چڑھا اس نے پڑھا کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں. بس یہ بات اس کے دل میں لگی, کان میں پڑی, اس کے دل میں اتر گئی. جو کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے, وہ بات اس کے کان میں پڑی اور ہدایت بن کے اتر گئی. رسی چھوڑتا ہوا نیچے آتا گیا اور زبان سے یہ کہتا گیا کہ آ گیا آ گیا آ گیا. زندگی بھر کی ڈکیتی چھوڑ دی, توبہ کر لی اور اپنے وقت کا ولی اللہ ہو کے موت آئی اس کی. یوں قرآن ایک لفظ سنا اور زندگی بدل گئی. یہاں تو 4 گھنٹے بیٹھنا ہے تعلیم میں. اتنا سنو کہ زندگی کا رخ بدل جائے, حقیقی علم حاصل ہو, اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اترے, اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے. بھائیو دوستو بزرگو, اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس علم کو حاصل کرنا. خود اپنی ذات سے اہتمام کرو, باوضو ہو کر بیٹھو, با ادب ہو کر بیٹھو, دھیان توجہ کے ساتھ سنو. پرانے ہو گئے, پرانے ہو کے بھی صحابہ کی صفت کے ساتھ, صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچ کے بھی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے. اپنے آپ کو محتاج بنا کے بٹھاؤ. یہ مت سمجھو کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم نے سب سن رکھا ہے. تعلیم کا عمل صرف جاننے کا نہیں, تعلیم کا عمل تو ایمان کے لیے ہے, ایمان کے لیے ہے. ایمان کی محنت روزانہ ہے, ایمان کا بڑھانا روزانہ ہے. تعلیم کی محنت ایمان کے لیے ہے. جیسے پانی پیا جاتا ہے روزانہ, پانی پیا جاتا ہے ہر گھنٹے, پانی پیا جاتا ہے زندگی بھر. کس لیے؟ کہ یہ جسم کی ضرورت ہے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کی ضرورت ہے. اس سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. پرانے بھی ساتھی اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا اہتمام کریں. تعلیم کے وقت پہ دوسرے تقاضے نہ بنائیں. کوئی تقاضا آ گیا کبھی پورا کر لیا, اسے معمول نہ بنائیں. سب کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم دھیان سے سنو. بھائیو دوستو بزرگوں, اسی طرح سے اپنی ذات سے اہتمام کرنا, دوسروں کو بھی ترغیب دینا, رو کے اللہ پاک سے اس حقیقی علم کو اللہ پاک سے مانگنا. اے اللہ علم کی حقیقت عطا فرما دے. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, ذکر کی. آدمی غفلت سے قیمتی نہیں بنتا. آدمی کی قیمت اللہ کے یہاں وہ ذکر کرنے والے سے بنے گی, دھیان سے بنے گی. ذکر کی صفت, ذکر کرنا 2 چیزیں پیدا کرتا ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی, ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور ایک اللہ کا دھیان پیدا ہوگا. اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا اچھا موقع ہے, اتنا اچھا موقع ہے. نہ گھر ہے نہ کاروبار, 24 گھنٹے کی زندگی ایمان اعمال والی اور اسی کی مصروفیت کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کے بھی اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ لینے کی مشق نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دھیان توجہ کے ساتھ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. صبح شام 3 کلمہ, درود شریف, استغفار, ان 3 تسبیحات کو دھیان لگا کر پڑھیں. ہاں, سبحان اللہ, ساری جتنی بھی پاکی ہے سب اللہ کے لیے ہے, سب پاکی اللہ کے لیے ہے. زبان سے کلمہ پڑھو تو دماغ میں اس کو سوچ لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ ہی بڑا ہے. پڑھتے بھی رہو, سوچتے بھی رہو, دھیان بھی لگاتے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں امت کے اوپر, جتنی قربانیاں ہیں امت کے ساتھ, جتنا انہوں نے اپنا خون بہایا, جتنا اپنے پورے پریوار کو جو ہے وہ دین کے لیے ختم ہوا سارا پریوار, جتنی قربانیاں دی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو سوچ کر پھر درود پڑھا جائے. ہماری زبان اس لائق نہیں ہے. اے اللہ تو بھیج اپنے نبی پر رحمتیں,
बरकतें अल्लाह से मांगा जाए। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो गुनाह किए हैं उनको सोच लो। जिस गुनाह को सोच के इस्तिगफार करेंगे, जिस गुनाह को सोच के इस्तिगफार करेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला आमाल नामे से उस गुनाह को मिटा देंगे। जिस गुनाह के लिए इस्तिगफार नहीं किया, जिस जुर्म के लिए तौबा नहीं की, इस्तिगफार नहीं किया, वो लिखा हुआ बाकी रह जाएगा, कयामत के दिन सामने आ जाएगा, तो उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। आज इस्तिगफार करना आसान है, आज एक आंसू निकालना आसान है, आंख का एक कतरा आग के दरियाओं को बुझा देगा। आज का आंख का एक कतरा आग के दरियाओं को बुझा देगा। कल को अगर कश्तियां भी बहा देंगे, अगर खून के आंसू रोएंगे तो मसला हल नहीं होगा। इसलिए इस्तिगफार करें, अपने गुनाहों को याद कर लो और अपने अंदर नदामत पैदा कर लो। मुझसे बुरा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। ऐ अल्लाह मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, उसे याद करो, फिर अल्लाह से माफी मांगो, उसे याद करो, फिर अल्लाह से माफी मांगो। गुनाहों को याद करके इस्तिगफार करते रहो, गुनाहों को याद करके अपने अंदर नदामत पैदा करते रहो और फिर नदामत के साथ इस्तिगफार करो। करेंगे, तस्बीहात का एहतमाम करेंगे सुबह शाम, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर फुर्सत नहीं मिलती। इतनी बातें हैं कि खत्म ही नहीं होती, इतनी बातें हैं कि खत्म नहीं होती, तस्बीह का टाइम नहीं मिलता। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक से दुआ भी मांगें, अपनी जात से इसका एहतमाम भी करें, दूसरों को भी जिक्र करने की तरगीब दें। एक आदमी जिक्र करने लगा, जिक्र का असर उसके दिल पर हो गया, इसकी अलामत यह है कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। अल्लाह के नाम का असर दिल पर हो गया, उसकी अलामत यह है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी अल्लाह ताला की निकल जाएगी। अगर अल्लाह की मोहब्बत होगी तो दुनिया की निकल जाएगी। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिक्र के जरिए से अल्लाह की मोहब्बत को दिल में पैदा करना है ताकि दुनिया की निकल जाए। ये वो सिफत है जो अल्लाह के यहाँ बंदे को कीमती बनाएगी। अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक सिफत अपने अंदर पैदा करनी है, इकराम मुस्लिम की। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इकराम मुस्लिम वो अमल है जिससे पूरी उम्मत में जोड़ पैदा होगा। इकराम मुस्लिम वो अमल है जिससे पूरी उम्मत में जोड़ पैदा होगा, और तौहीन मुस्लिम वो है जिससे पूरी उम्मत में तोड़ पैदा होगा और इकराम मुस्लिम से जोड़ पैदा होगा। इकराम मुस्लिम जोड़ पैदा करने के लिए और तौहीन मुस्लिम सारी उम्मत में तोड़ पैदा करने के लिए जुड़ना हो तो इकराम मुस्लिम से। इकराम मुस्लिम क्या है? एक मुसलमान के मकाम को पहचानना। एक मुसलमान का मकाम क्या है? मुसलमान के मकाम की पहचान उसके अमल से नहीं होगी। मुसलमान के मकाम की पहचान उसके अमल से नहीं होगी, इसलिए कि अमल के एतबार से हर मुसलमान में कमी है। अमल के एतबार से हर मुसलमान में कमी है। मोबाइल से थोड़ी हो रहा है, उनको क्या है? अमल के एतबार से हम सब खोटे हैं। हदीस का फैसला है कि तुम सारे के सारे खताकार, कि तुम सब के सब खताकार। तो हम सब कोई मुसलमान कमी से पाक नहीं है। बेऐब और पाक सिर्फ अल्लाह की जात है। हम ऐसा आदमी तलाश करते हैं दुनिया के अंदर जिसमें कमी ना हो। कमी सब में है, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसमें कमी ना हो। हर एक के अंदर अच्छाई भी है, हर एक के अंदर कमी भी है। हर एक का चेहरा अल्लाह पाक ने हसीन बनाया है, चेहरा हर एक को अपना अच्छा लगता है, लेकिन जितने इंसान हैं सबके बीच में पखाना भरा हुआ है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गंदगी से पाक हो। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर खूबी ना हो, सब खूबी है। इसलिए इकराम मुस्लिम मुसलमान के अमल से नहीं होगा। इकराम मुस्लिम की बुनियाद मुसलमान का अमल नहीं है। इकराम मुस्लिम की बुनियाद मुसलमान का ईमान है। क्या है?
سو گئے نا؟ پھر میں پوچھ رہا ہوں کیا ہے تو پتہ ہی نہیں. اکرام مسلم کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. اب ایمان والا اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے، یوں کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایمان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہتا ہے کہ یا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تجھے کیا پتا زنا کیا ہوتا ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچ لو کیا کرتے. آپ نے کہا تجھے کیا پتا زنا کیا ہوتا ہے. وہ دوسری طرف سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے کہا ایسی ہاتھ لگا دیا ہوگا. وہ تیسری طرف سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے کہا ایسی بوسہ دے دیا ہوگا. وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، آپ اسے رد کرتے ہیں. ایمان والے کی کمی، وہ اقرار کرتا ہے، آپ انکار کرتے ہیں. حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے آ کے کہا امیر مومنین اس شخص نے میرا اونٹ چرایا ہے. حضرت علی نے جواب دیا اسے سارے اونٹوں کی شکل ایک سی ہوتی ہے، سارے اونٹ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں. اس نے تمہارا اونٹ چرایا نہیں ہے، غلطی سے تمہارا اونٹ اپنا سمجھ کے کھول دیا ہے، چرایا نہیں ہے. مسلمان سے کوئی کمی ہو جائے تو اس کی تعویل کرو، اس کی تحقیق مت کرو، اس کی تعویل کرو. بھائی دوستو دیکھو ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ ان پڑھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہتے یوں ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، لیکن مسلمان کی کمی دیکھ کر اس کی غیبت کرتے ہیں. بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے ہم مسلمان کی طرف اللہ کے راستے میں نکل کر مسلمان کا اکرام کرنا سیکھو. مسلمان کا اکرام کیا ہے کہ مسلمان کی کمی کو مت دیکھو. شیطان نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ آسمانی دنیا میں رہتا تھا، لیکن آدم میں کمی دیکھی تو شیطان بن گیا. آدم نے کمی دیکھی تو شیطان بنا. جب تک کمی نہیں دیکھی تھی، جب تک فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. جب آدم نے کمی دیکھی تو کمی دیکھ کر لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا. جو لوگ دوسروں کی کمی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے عمل سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں انہیں اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں. جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں کہ تم ان کی عیب جوئی کرو. کمی مت دیکھو. مسلمان کی کمی دیکھو گے تو ہم نیچے گر جائیں گے. اس کی کمی دیکھ کر کے نظر پھیر لو، اس کی کمی دیکھ کر نظر پھیر لو. جماعت میں سب ساتھی گئے ہوئے تھے. ایک ساتھی جماعت میں سویا لنگی پہن کے، لنگی پہن رکھی تھی. رات میں آدمی سونے کے بعد مرنے کی طرح ہوتا ہے. جب گہری نیند میں سو گیا تو اس کی لنگی اوپر ہو گئی اور شطر کھل گیا. یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا. جماعت میں ایک ساتھی جاگ رہا تھا، وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا. نہ کمی دیکھو اور ارادے کے بغیر کمی نظر آ جائے تو اس میں بھی ہوشیار رہو. شطر کھل گیا، یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا. دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نگاہ پڑ گئی، شطر کھلا ہوا ہے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جماعت کے ایک ایک ساتھی کو اٹھا کر کے الگ الگ دکھائے، اور ایک طریقہ یہ ہے پوری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھائے. کون سا بہتر ہے جی؟ دونوں صحیح ہیں؟ دونوں صحیح نہیں ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر صحیح کیا ہے بتا دو. صحیح کیا ہے؟ ڈھک دیں. ڈھکنے کا نام ہی دین ہے، ڈھکنا ہی دین ہے. کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈال دو، یہ دین ہے. جس مسلمان کی کمی نظر آ گئی دوسروں کو جا کے بتاؤ گے یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے. ہم یہ بے دینی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں،
چلہ بھی لگاتے ہیں، 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، تو ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ گناہ روزانہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی کبھی نظر آ گئی، دوسروں کو جب تک بتا نہیں دیتے، جب تک روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو کہ دونوں کام بہتر نہیں ہے، نہ ایک ایک کر کے بتانا بہتر ہے، نہ سب کو جوڑ کے بتانا بہتر ہے۔ یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں کام بہتر نہیں ہے، تو پھر ایک مسلمان کی کمی نظر آ جائے، دوسروں کو اکیلے جا کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے، اور سب کو اکٹھا کر کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے۔ دونوں بے دینی ہے۔ اس بے دینی سے بچیں گے تو امت جڑے گی، ورنہ امت ٹوٹ جائے گی، سب بکھر جائیں گے، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی، دوسرے لوگ غالب آ جائیں گے اور سب تمہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ آپس میں محبت پیدا ہوگی